بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NM TV ہے، اور آج میں یہ پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے اپائنٹ ہوتے ہیں وہ اس پر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو میرا تجربہ ہے اور جو میری ٹریننگ ہے اور جس انداز سے میں ہمیشہ سیکھتا رہا ہوں وہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اول بات یہ ہے کہ جس وقت محترم قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں جنرل ایوب خان صاحب سے کافی ناراض تھے اور وہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن جنرل پٹودی اور سردار بہادر خان جو ایوب خان کے بھائی تھے ان کے کہنے پر لیاقت علی خان نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ جنرل ایوب خان صاحب جو تھے وہ شروع سے ہی بہت زیادہ اقتدار حوث کے خواہاں تھے، اور وہ جب غلام محمد نے یہ اقتدار سنبھال لیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ بیوروکریسی جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے وہ حکومت اپنی صرف کاغذی کارروائی کے ذریعے چلا سکتی ہے، ہم جو ان کے پاس اسلحہ ہے وہ حکومت کیوں نہیں کر سکتی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ 8 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگا دیا گیا۔ اس سے پہلے ایوب جو جنرل خان عبدالقیوم خان کا جو جلوس تھا وہ 29 میل کا جلوس نکلا تھا، اور وہ بہت مقبول لیڈر تھے اس وقت کے۔ تو یہ بات بھی عمران خان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مقبول لیڈر پاکستان میں کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اور اس صورتحال کے اندر اگر وہ اس بات کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ مقبول لیڈری جو ہے وہ بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب ایوب صاحب آئے تو جب وہ مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے، تو انہوں نے جو معیار مقرر کیا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا آدمی کو ڈھونڈا جائے جس کا کوئی یہاں پر پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا قبیلہ نہیں ہو، پھر وہ جو قبیلہ جو سیکٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ اکثریت کا نہ ہو، یعنی سنی نہ ہو، بلکہ وہ ایسا ہو کہ اور پھر اس کا کوئی وہ باہر سے آیا ہو۔ تو اس میں یہ موسیٰ خان جو تھے، جنرل موسیٰ خان اس میں فٹ ہوتے تھے، اور وہ بڑا کامیاب تجربہ رہا۔ جنرل موسیٰ کو انہوں نے آرمی چیف جب بنا دیا تو وہ بڑی کامیابی سے وہ بنتے چلے گئے، اور ان کا حکومت چلتی ہی چلی گئی ایوب خان کی، اور انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا، کیونکہ ایوب صاحب کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر جس طرح سے میں نے مارشل لگایا ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے مارشل لگا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ ریٹائر ہو گئے تو یہ سوچا گیا کہ کون ایسا ہو سکتا ہے، تو وہ سارے جو پیمانے تیار کیے گئے تھے وہ اس پہ جنرل یحییٰ خان پورے اترتے تھے، کیونکہ ان کا قبیلہ جو تھا وہ کوئی بڑا قبیلہ نہیں تھا، وہ افغانستان کے آغا تھے، پھر ان کا تعلق اقلیتی فرقے سے تھا، پھر ان کا کوئی بڑا وہ نہیں تھا، لیکن یہ بات بھول گئے کہ وہ امریکہ یا دوسرے ممالک جو ہیں وہ مداخلت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جب یہ اپنا ایک آرٹیکل لکھا ہے جو سیاستدانوں جنرلوں میں اقتدار کی کشمکش میں میری کتاب کا ایک چیپٹر ہے، اس کتاب میں نے آغا محمد یحییٰ خان کی تمام جو باتیں تھیں وہ تحریر کی ہیں، وہ میں الگ سے اس پر ویلاگ کروں گا، لیکن اس وقت میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو جو بنایا گیا تھا وہ، اور اس کے علاوہ امریکہ کی بھی اس میں شے تھی، اور ان کا صرف یہ کام تھا کہ جو ایوب نے جو کام کیا تھا ایک پاکستان کو ایک انڈسٹریل ملک بنا دیا تھا، اس ملک کو تباہ کرنا تھا اور اس پاکستان کو علیحدہ کرنا تھا۔ تو اس میں جو تباہی جو تھی جو انڈسٹریل ملک کی، وہ تو میں نے بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی، اور جو تباہی مچائی جس نے پاکستان توڑا وہ جنرل یحییٰ تھے۔ جنرل یحییٰ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، کیونکہ وہ ایک بڑا کردار ہے پاکستان کے توڑنے کا، اور وہ میں اس کا اس طرح وجہ سے شاہد ہوں کہ جو بیوروکریسی تھی اس زمانے کی، جس میں بڑے بڑے رہنما تھے، وہ مجھے بڑے جو بیوروکریٹ تھے ان سے میرے رابطے تھے، اور وہ مجھے تربیت دیتے تھے، وہ مجھے سکھاتے تھے کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور پاکستان میں سیاست کیسے ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بعد میں جب بھٹو صاحب کا
دور آیا تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو اس بنیاد پر بنایا تھا، جو بھی امریکہ کے کہنے پر، کہ وہ جب جارڈن میں تھے تو امریکہ ان سے بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف جو بغاوت تھی وہ کچل دی تھی۔ اس وقت وہاں پر وہ ملٹری اٹیچی تھے اور شاہ عبداللہ کو فلسطینیوں کی بغاوت سے بچا لیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ طے شدہ بات یہ تھی کہ امریکن اس کو بنانا چاہتے تھے، اس کا معاوضہ دینا چاہتے تھے کہ انہوں نے ان کا جو بہت قریب ترین دوست تھا اس کو بچایا تھا۔ تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو بچایا، اور جنرل ضیاء کو کہا گیا کہ تم جتنی بھی خوشامد کر سکتے ہو وہ کرو، اور جس طرح بھی ہو صورتحال کو اپنے قابو میں کرو۔ چنانچہ جنرل ضیاء الحق کو بنایا، اور پھر جنرل ضیاء الحق نے ان کو پھانسی بھی دلوائی۔ اس کے علاوہ آپ اس کے بعد میں جب جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو جنرل مرزا اسلم بیگ حادثاتی طور پر چیف بنے۔ اگر وہ ان کی شہادت نہ ہوتی تو جنرل مرزا اسلم بیگ چیف نہیں بن سکتے تھے۔ اس کے بعد میں جب جنرل آصف نواز کا دور کو چیف بنے تو اس میں میرا ہاتھ تھا، میں نے ان کو راضی کیا تھا غلام اسحاق خان کو، اور کہ ان کو بنا دیں، کیونکہ وہ ماشاء اللہ نہیں لگائیں گے، اور وہ میری بات پر راضی ہو گئے تھے۔ یہ بات میں نے بار بار کی ہے اور میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں جب جنرل آصف نواز کا انتقال ہو گیا تو جو کاکڑ صاحب کو بنا دیا گیا۔ کاکڑ صاحب کو بنانے میں پھر کسی کا ہاتھ نہیں تھا، تو پھر انہوں نے دونوں کو جو نواز شریف کی حکومت کو ختم کی۔ اور اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب نے جب ان کو بنایا تھا کاکڑ صاحب کو، پھر جے کے کو بنایا، تو جے کے کو پھر انہوں نے جہانگیر کرامت کو نواز شریف نے توہین آمیز طریقے سے ہٹا دیا۔ تو یہ بات اب اس وقت ہمیں فوج میں یہ بات معلوم تھی کہ فوج اس سے بدلہ لے گی، اور انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ہمیں نواز شریف کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد میں جب ان کے بعد میں یہ طے ہوا کہ ایسے آدمی کو چیف بنایا جائے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہو، جیسا کہ جنرل پرویز مشرف تھے، وہ اردو اسپیکنگ تھے، ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، وہ میں نے، اور اردو جو لوگ تھے وہ ایک جگہ مجتمع نہیں تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ جانتے نہیں تھے کہ فوج کے اندر جو ہے وہ ایک یکجہتی ہوتی ہے، وہ اپنے چیف کا حکم مانتے ہیں۔ پھر جب اس کے بعد میں جب دوسرے جنرل کو ہٹایا گیا پرویز مشرف کو، پھر جو جنرل آئے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے آئے، جنرل رائی شریف کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں وہ اپنے طور پر کام کرتے رہے، وہ بالکل صحیح طور پہ کام کرتے رہے۔ پھر بعد میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنرل بارے میں کہ ہمارے جو موجودہ جنرل ہیں، ان کو ان کے والد صاحب کی، ان کے سسر صاحب کی جو ہے ضمانت پر ان کو بنایا گیا۔ تو یہ جو ہمارے وزیر دفاع ہیں آج کل، خواجہ آصف صاحب، یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ کبھی بھی ہر آدمی جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف میرٹ پہ بنا، یہ نہیں بنا میرٹ پر، بلکہ علی قلی خان کو چھوڑ کر انہوں نے کسی اور کو بنا دیا۔ تو اب آپ اس طرح سے یہ دیکھیں جو صورتحال ہے، جنرل حمید گل نہیں بن سکے، ظاہر ہے کہ وہ اس میں، تو اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ سیاسی طور پر اس کو بنایا جاتا ہے۔ اب بھی یہی ایسے آدمی کی تلاش جاری ہے جو کہ مرضی کے ان کے فیصلے کر سکے اور ماشاء اللہ نہ لگائے۔ یہ بنیادی وجوہات ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فوج میں جو یکجہتی ہے وہ یکجہتی ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور وہ کسی بھی طور پہ کوئی بھی آدمی کوشش کر لے وہ توڑ نہیں پاتا ہے۔ جیسا کہ میں بہت کوشش کی نواز شریف صاحب نے جنرل ضیاء الدین کو بنا کر، لیکن وہ نہیں توڑ سکے، اور پھر آخر میں پرویز مشرف نے وہ چارج سنبھال لیا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو صورتحال بالکل واضح ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جو بھی لگتا رہ گیا وہ سیاسی بنیادوں پہ لگا۔ اور اب بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ جو بھی کوئی آدمی جو چیف بنے وہ ایسا ہو کہ جو کم سے کم ماشاء اللہ نہ لگائے۔ ناظرین کرام، بہرحال میں جو بیسک جو تھے وہ بتا دیے، لیکن پھر جنرل یحییٰ پر میں اور اس کے علاوہ دوسرے معاملات پر بھی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک بہت اہم گفتگو ہوگی، جو اس سے پہلے شاید
آپ کے علم میں نہ آئی ہو۔ اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔